کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مسافر کہیں سفر پر جا رہا تھا تو راستے میں جنگل سے اس کا گزر ہوا، پیاس لگی تو اس نے کنواں ڈھونڈا اور کنواں بھی اس کو مل گیا۔ جب پانی پینے کے لیے وہ کنویں پر پہنچا تو اس میں کنویں کے اندر ایک شیر، ایک سانپ اور ایک انسان دیکھا۔ جیسے ہی اس سانپ، شیر اور انسان نے باہر انسان کو دیکھا، باہر والے کو، تو اسے التجا کی۔ سب سے پہلے سانپ نے کہا کہ تم مجھے باہر نکالو، میں تمہیں اس کا صلہ دوں گا۔ اس کی التجا کو مانتے ہوئے اس مسافر نے سانپ کو باہر نکال لیا۔ پھر شیر نے التجا کی کہ مجھے بھی باہر نکالو، میں بھی اس کا تمہیں اچھا صلہ دوں گا۔ تو اس مسافر رحم دل نے اس شیر کو بھی باہر نکال لیا۔ پھر اس انسان نے التجا کی کہ مجھے بھی باہر نکالو، تو اس مسافر نے انسان کو بھی باہر نکالا۔ تو جیسے انسان کو باہر نکالا تو وہ چلتا بنا، لیکن شیر اور سانپ رک گئے۔ سانپ نے آگے بڑھ کر پہلے کہا اس مسافر سے کہ یہ کچھ بال ہے اپنے پاس رکھ لو، تم ان میں سے جب بھی کسی مشکل میں پھنسو تو ایک بال کو جلانا، میں تمہارے پاس تمہاری امداد کو آ جاؤں گا۔ تو اس نے بال محفوظ کر لیے، سانپ چلا گیا۔ شیر آگے بڑھا، اس نے کہا کہ ابھی یہاں سے جیسے ہی قافلہ گزرے گا تو میں اس کو گھیر لوں گا، راستہ بند کر دوں گا، تم نے ان سے کہنا ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ مال ہے مجھے دے دو، تو میں تم کو اس شیر سے تمہاری جان بخشی کرواتا ہوں۔ پھر ایسا ہی ہوا، قافلہ آیا تو شیر نے ان کا راستہ روک لیا، اور یوں اس نے کہا کہ جو کچھ مال ہے مجھے دے دو، میں تمہیں شیر سے بچا لیتا ہوں۔ انہوں نے سارا سونا چاندی مال جو کچھ تھا زیورات اس وقت ان کے پاس، وہ اس مسافر کو دیے۔ قافلے والوں نے، مسافر نے شیر سے کہا تو وہ راستے سے ہٹ گیا اور اپنا راہ لیا، اور اس نے وہ چلتا بنا۔ سفر کرتے ہوئے مسافر جب شہر میں پہنچا تو اس نے سوچا کہ میرے پاس اتنی چاندی سونا زیورات مال ہیں، میں اس کو بیچ دیتا ہوں، وزن بھی کم ہو جائے گا اور اس سے میں اپنی ضرورت کی چیزیں بھی خرید لیتا ہوں۔ وہ جس دکان پر پہنچا، اتفاق سے جو اس دکان کا تاجر تھا وہی شخص تھا جس کو مسافر نے اس کنویں سے نکالا تھا۔ جیسے ہی اس تاجر انسان نے دیکھا تو اس کو پہچان گیا تھا، یہ وہی شخص ہے جس نے ہمیں کنویں سے نکالا تھا اور ان کا مال بھی لوٹا ہے۔ تو اس نے اس مسافر کو بٹھایا تاجر نے، اور اتنے میں اپنے خادم کو، نوکر کو بھیجا حاکم وقت کے پاس کہ وہ جو قافلہ لوٹا گیا تھا اس کا لٹیرا میری دکان پر بیٹھا ہے۔ جب حاکم کو یہ بات بتائی گئی تو حاکم نے اپنی فوج پولیس کو بھیجا، اور اس کے لوگ آئے اور اس شخص کو پکڑ کر لے گئے۔ بادشاہ نے تفتیش کی تو ایسا ہی صورتحال بنی، اور بالآخر حاکم وقت نے اس مسافر کے لیے سولی کا حکم سنا دیا۔ جب اس شخص کو جیل میں ڈالا گیا، سولی کا حکم آ چکا تھا اس کے لیے، اس نے مصیبت میں اپنے آپ کو دیکھا تو اس نے وہ جو سانپ کے بال دیے ہوئے تھے، اس نے ایک سانپ کے اس دیے ہوئے بال کو جلایا تو فوراً سانپ آ گیا۔ اس نے ساری صورتحال دیکھی تو اس نے آتے ہی حاکم وقت کے بیٹے پر حملہ کیا اور اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اتنے میں اس مسافر نے کہا، جو مجرم بنا ہوا تھا جیل کے اندر، اس نے کہا کہ اگر آپ میری جان بخشی کر دیں اور یہ جو مجھ پر سولی کا حکم لگایا ہے، یہ فیصلہ اگر آپ واپس لے لیں اور میری جان بخشی کر دیں تو میں آپ کے بچے کو بچا سکتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب اس مسافر نے سانپ سے کہا اسے چھوڑ دو تو سانپ نے اس کو چھوڑ دیا اور اپنی راہ لی چلتا بنا۔ اس حاکم نے کہا کہ یار تو بڑی کمال کی چیز ہے، ایسا تجھ میں کون سی خاصیت ہے تجھ میں کہ سانپ بھی تیرا کام آنتا ہے؟ اس نے کہا کہ اس تاجر کو بلاؤ جس نے میرے خلاف آپ کو شکایت کی تھی، کمپلین کی تھی، میں اس کے سامنے بتاتا ہوں ساری صورتحال۔ جب اس تاجر کو بلایا گیا، حاکم وقت نے بلوایا تو اس مسافر نے سارا واقعہ سنا دیا۔ جب بادشاہ وقت نے، حاکم وقت نے اس مسافر کا، مجرم کا گویا کہ قصہ سنا سارا، تو اس نے تاجر کے لیے سولی کا حکم دے دیا اور اس مسافر کو چھوڑ دیا۔ اس لیے کسی بھی وقت انسان کو کسی اپنے محسن کا احسان نہیں بھولنا چاہیے، احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ وما علیہ الا البلاغ۔